الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری پیاری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق نمبر ہے 124 124 اور ہمارا عنوان ہے دائی حلیمہ کے قافلے کی روانگی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دھیان سے سننا، توجہ سے سننا۔ دیکھو، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں تو سیرت مصطفیٰ کا سبق بہت اہتمام سے آپ کو سننا چاہیے، اور سیرت کی وہ باتیں جو پورے ڈپلومیٹی پروف کے ساتھ ہے، بالکل صحیح اور سچے دلائل کے ساتھ کتابوں میں موجود ہے، یہ حقیر آپ کے سامنے وہی باتیں پیش کرتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ تمام گروپوں میں اور ہر فرد بشر کے موبائل میں اور ہر فرد بشر کے گھر میں اللہ کے دین کے اور پیارے آقا کی مبارک سیرت اور مبارک زندگی کے اسباق کو پہنچائیے۔ اور جن لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، میں انہیں درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اپنی ماؤں، بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنے بچوں سب کو ملا کر کے بیٹھیں اور اس کو اس لاؤڈ اسپیکر پہ رکھ کے ذرا بلند آواز سے سب کو سنائیں، تاکہ سب کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک نقشہ بیٹھیں اور انہیں اپنے آئندہ کی زندگی گزارنے کی کوئی راہ سمجھ میں آ سکیں۔ دیکھیے دوستو، پہلے میں نے بتایا تھا کہ دائی حلیمہ جب وہ مکۃ المکرمہ میں بچے لینے کے لیے آئی، ان کا کام ہی تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلانا اور پھر اجرت لینا۔ جب وہ آئی تو انہوں نے دیکھا کہ دوسری دودھ پلانے والی عورتوں نے امیروں کے بچے لے لیے، اور انہوں نے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ یتیم ہے تو اس لیے وہ ان کو لینے سے دور رہی کہ ان کو لے کر کے کیا مزدوری ملے گی، کیا پروفٹ اور فائدہ ملے گا، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کو دیکھ کر وہ دور رہ گئی۔ لیکن دائی حلیمہ نے یہ پکا ارادہ کیا کہ یہ بچہ یتیم ہے، میں اپنی گود کو اس سے خالی نہیں رکھوں گی۔ انہوں نے فوراً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے لیا۔ چنانچہ جب قافلے کی روانگی کا وقت آیا تو دائی حلیمہ نے کہا، واللہ لأذهبن الى ذلك اليتیم فلآخذنه قال لا علیک ای لا حرج علیک عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکتا۔ کہتی ہے دائی حلیمہ کہ اللہ کی قسم، میں ضرور بھی ضرور اس یتیم بے سہارا بچے کو لوں گی، اس کو میں ضرور بھی ضرور اپنی گود میں لوں گی۔ تو ان کے شوہر بولے، تمہیں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، یقیناً اللہ رب العزت نے اس بچے کے اندر ہمارے لیے برکتیں رکھی ہوئی ہے۔ دوستو، برکت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے بہت سنا برکت برکت، لیکن برکت کے معنی کیا؟ دیکھیے، برکت لغت کے اندر بولتے ہیں زیادتی کو، اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی خیر کو، اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی بھلائی اور رحمت کو، اس خیر اور اس بھلائی کا نام ہے برکت، جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اور اسباب ظاہری کو اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہوتا۔ سامنے ظاہر میں جو دنیا کے اسباب ہیں کہ ان سے یہ کام ہوتا ہے، اس سے یہ کام پورا ہوتا ہے، یہ نوکری کریں گے تو اس طریقے سے روزی ملے گی، تو یہ جو ظاہری اسباب ہے اس میں کوئی دخل ہوتا نہیں ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بہ، یعنی میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کے سوچ اور بچار کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر جیسی وہ سوچ رکھتا ہے ویسا میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو دیکھیے، حلیمہ سعدیہ نے ایک برکت کی امید رکھی اس بچے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھر میں ڈھیر ساری برکتیں رکھ دی۔ پچھلے سبق میں آیا، آپ نے دھیان سے سنا ہوگا کہ اس سبق کے اندر حلیمہ جب آئی تو ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی دبلی کمزور گدھی تھی، اور جو جانور اونٹنی تھی اس کے پستانوں میں بھی دودھ نہیں تھا، خود حلیمہ کی چھاتی میں بھی دودھ نہیں تھا کہ وہ اپنے دودھ پیتے اپنے سگے بچے کو بھی دودھ پلا سکے۔ گھر کے اندر بھی دکاڑ اور تنگی اور قحط سالی تھی، جو زمینیں تھی بنو سعد کے خاندان کی، اس کے اوپر بھی تنگی اور دکاڑ تھا۔ ایسے ماحول کے اندر دائی حلیمہ آئی تھی، لیکن جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا ہے برکت کی امید سے، اچھی امید سے، تو دن ہی ان کے پلٹ گئے کہ بکریوں کے تھنوں کے تھن دودھ سے بھر گئے، ان کی اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر گئے، خود ان کی چھاتی وہ بھی دودھ سے بھر گئی، اور پورا گھر سیراب ہو گیا، اور پورے گھر کے اندر روزی اور برکتیں پھیل گئی۔ حلیمہ کہتی ہے کہ اس مولود مسعود، یعنی اس مبارک بچے کو گود میں لینا
تھا کہ پستان بالکل سوکھے تھے، وہ دودھ سے بھر آئے، اتنا دودھ ہوا کہ خود آپ بھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیراب ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رضائی بھائی تھا یعنی بی بی حلیمہ کا سگا بیٹا وہ بھی سیراب ہو گیا۔ اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے اٹھے تو دیکھتے کیا ہیں کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اور جبکہ پہلے کیا تھے؟ سوکھے ہوئے تھے۔ میں نے اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر کے دودھ پیا، یعنی ان کے شوہر بھی بیچارے بہت پیاسے بھوکے ہوں گے، دائی حلیمہ بھی خود بھوکی ہوگی، تو دائی حلیمہ نے بھی پیٹ بھر کر اپنی اونٹنی کا دودھ پیا، ان کے شوہر نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور رات نہایت آرام، سکون اور ٹھنڈک سے گزری۔ اور صبح ہوئی تو شوہر نے حلیمہ سے کہا، بڑی پیاری بات کہی، شوہر نے حلیمہ سے کیا کہا؟ تعلمی واللہ یا حلیمہ لقد اخذتی نسمتا مبارکہ، اے حلیمہ خوب سمجھ لو کہ خدا کی قسم تم نے بہت ہی مبارک بچہ لے لیا ہے، خدا کی قسم تم نے بہت ہی مبارک بچہ لیا، بڑی رحمتوں والا بچہ لے لیا ہے، ایسی رحمت اور ایسی برکت خدا کی قسم میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی۔ اس پر حلیمہ نے یہ کہا، واللہ انی لارجو ذالک، خدا کی قسم یقیناً میں اللہ تبارک و تعالی سے اسی بات کا یقین بھی رکھتی ہوں کہ مجھے اس سے بڑی برکتیں حاصل ہوگی۔ اب دوستو بزرگوں، اب قافلے کی روانگی کا وقت آیا ہے، سب سوار ہو کر چل پڑے، حلیمہ بھی اس مبارک بچے کو لے کر سوار ہوئی۔ اب دیکھنا کہ جن کی سواریاں، جو عورتیں دودھ پلانے کے لیے جو بچے لینے آئی تھی مکۃ المکرمہ میں، تو ان کی سواریاں بھی بڑی اچھی تھی، جیسے کہ آج کے زمانے کے حساب سے اس کی مثال لے لو، جیسے کہ BMW تھی، تو گویا ان کی سواری بھی بہت اچھی تھی، اور حلیمہ کی جو سواری تھی بڑی دبلی پتلی کمزور سواری، تو حلیمہ کی سواری کو آہستہ چلنا چاہیے تھا اور ان کے پیچھے ہونا چاہیے تھا، اور ان کی گاڑیاں اچھی، رفتار بھی بہت تیز بجلی کی طرح، تو ان کی گاڑیوں کو آگے ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ حلیمہ کی سواری اتنی تیز ہو گئی کہ بجلی کی رفتار سے وہ آگے جا رہی تھی، رکتی بھی نہیں تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر سب کے سب حیران رہ گئے، بھائی اس منظر کو دیکھ کر کے سب کے سب پریشان ہوئے اور حیران رہ گئے کہ آخر حلیمہ کی یہ سواری اتنی تیز کیوں ہو گئی۔ عورتوں نے کہا کہ واللہ خدا کی قسم اس وقت تو حلیمہ کی سواری کی شان ہی الگ ہے۔ اسی طرح ہم بنی سعد کے اندر پہنچے، دائی حلیمہ کیا کہتی ہے کہ ہم اسی طریقے سے بنی سعد خاندان میں پہنچے، تو اس وقت بنو سعد خاندان کی جو سرزمین تھی اس پر قحط پڑا ہوا تھا، نہ اناج اگ رہا ہے، نہ برسات برس رہا ہے، بہت بری حالت تھی۔ جیسے کہ آج ہمارے ہندوستان میں، انڈیا میں نوٹ بندی کی وجہ سے ایک طرح کا ہر ہمارا ہندو بھائی، سکھ بھائی، پارسی، عیسائی، مسلمان، ہر بھائی پریشان ہے، ایک طرح کا قحط ہے، ایک طریقے سے ایک عجیب طریقے سے ایک عذاب ہے ایک طریقے سے، تو اسی طریقے سے ایک قحط پڑا ہوا تھا۔ لیکن حضرت حلیمہ کیا فرماتی ہے، میری بکری جب شام کو چراگاہ سے یعنی گھاس دانہ چر کر واپس آتی اور دوسروں کی بکریاں بھی وہیں سے گھاس دانہ چر کر واپس آتی، لیکن فرق یہ ہوتا کہ میری بکری کے جو پستان ہوتے وہ دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے اور دوسروں کی بکری کے پستان ایسے ہی سوکھے رہتے تھے۔ دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے، ایک ایک قطرہ بھی دودھ کا ان میں نہیں ہوتا تھا، اور میری بکری کے پستانوں میں اتنا دودھ ہوتا تھا کہ ہم سب سیر ہو کر کے پی لیتے تھے۔ چنانچہ فرماتی ہے کہ جو ارد گرد کی جو عورتیں تھیں انہوں نے دیکھا کہ چلو ہم دیکھتے ہیں کہ حلیمہ کی بکری کہاں چرنے جاتی ہے، وہاں کوئی خاص بات ہوگی، راز کی بات ہوگی، تو اپنی بکریوں کو بھی انہوں نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے بھیجا اور وہیں گھاس چرا، دانہ کھایا۔ حلیمہ کی بکری نے جہاں کھانا کھایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا کہ حلیمہ کی بکری کے تھن بھرے ہوئے ہیں اور دوسروں کی بکری کے تھن بھرے ہوئے نہیں ہیں۔ دوستو یہ سیرت کا سبق ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا سبق ہے، اس سے بھی ہمیں بڑے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ خیر و فائدہ بعد میں بتاتا ہوں، آپ دھیان سے سنتے رہیں کہ دودھ سے لبریز
آتی تھی حضرت حلیمہ کی بکریاں، اور ان کے پستانوں کے اندر یعنی دوسری عورتوں کی بکریوں کے پستانوں کے اندر ایک قطرہ دودھ بھی نہیں ہوتا۔ حلیمہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اسی طریقے سے خیر و برکت دکھلاتا رہا، اور ہم اللہ رب العزت کی طرف سے اسی خیر و برکت کو دیکھتے رہے، اسی طرح اسی حال میں 2 سال پورے ہو گئے۔ بھائی بچے کو دودھ پلانے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ کم سے کم تو 2 سال ہوتا ہے، تو 2 سال پورے ہو گئے تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا، اور ٹائم کے مطابق 2 سال پورے ہو گئے تو حلیمہ پیارے آقا کو لے کر مکۃ المکرمہ میں آئی تاکہ حضرت آمنہ کی امانت ان کو حوالے کر دے۔ مگر حلیمہ کے دل کے اندر تو یہی بات تھی کہ جیسے ہی میرے گود میں پیارے آقا آئے ہیں، اللہ کی ساری رحمتیں، ساری برکتیں، اس قدر زمانے میں اور ماحول میں تنگی کے ہونے کے باوجود میرے گھر کے اندر ساری رحمتیں اور برکتیں سمیٹ کر آ گئی تھی۔ ان کا جی نہیں چاہتا تھا کہ اس بچے کو ان کی ماں کے سپرد کرے، چنانچہ کہتے ہیں کہ حلیمہ نے حضرت آمنہ سے درخواست کی، گزارش کی، کوئی ایک بات رکھی کہ اس در یتیم کو، اس مہنگے اور انمول یتیم موتی کو چند دن اور زیادہ میرے پاس چھوڑ دو۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان ہے بی بی آمنہ، انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف تو حلیمہ ضد پہ ضد کر رہی ہے، اصرار کر رہی ہے اس مبارک بچے کو لینے کے لیے، اور دوسری طرف مکہ کے اندر سخت قحط پڑا ہوا تھا، اور مکہ کے اندر ایک قسم کی وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ تو بی بی آمنہ نے دیکھا کہ ایک طرف تو یہ حال ہے مکۃ المکرمہ کے اندر ماحول کا، اور دوسری طرف دائی حلیمہ ہے، ان کا یہ اصرار ہے، تو انہوں نے دائی حلیمہ کو واپس یہ بچہ دے دیا، ان کو اجازت دے دی کہ آپ لے جا سکتے ہیں۔ حلیمہ واپس اللہ کے نبی کو واپس لے کر کے آئی۔ چند مہینے گزرنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی یعنی دودھ شریک بھائی کے ساتھ پیدل چلنے لگے، اپنے پاؤں سے چلنے لگے، یہاں تک کہ اتنا پالا حلیمہ نے، اتنی تربیت کی کہ پیارے آقا حلیمہ کے بچے، حلیمہ کے بیٹے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی، ان دونوں ان کے ساتھ مل کر کے بکریاں چرانے جانے لگے تھے، بکریاں چرانے جاتے تھے ان کے ساتھ مل کر کے۔ دوستو اتنے معزز اور اتنے عظیم فائدے اس سیرت کے سبق سے ہمیں ملتے ہیں کہ ایک بات ہے 100 سنار کی ایک لوہار کی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے سیرت کے اندر اور اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر جو برکتیں رکھی ہے وہ مال پیسے اور دولت کے اندر نہیں رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم گود نہیں لے سکتے، ہم ان کو گود میں لے کر پال نہیں سکتے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور مبارک زندگی کو تو ہم گود لے سکتے ہیں۔ ہم اس کو گود میں لیں اور اپنی زندگی ان کی زندگی کے مطابق بنائیں، تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہی رحمتیں اور وہی برکتیں ہم بھی اپنی آنکھوں سے اپنے گھروں میں دیکھیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔